بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چکوال پلس کے پلیٹ فارم سے ہوا کے دوش پر تمام ناظرین و سامعین سے بالعموم اور مغلوں سے بالخصوص اس لیے مخاطب ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں مغلوں کے شجرہ نسب کے حوالے سے کچھ بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر اسلامی شجرہ نسب کی بات کی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں حام، یام، یافس اور سام میں سے یافس کے بیٹے کا نام ترک تھا، جبکہ ترک کے پوتے کا نام مغول تھا جو کہ مغلوں کا جد امجد تھا۔ یہ تاریخ کے مطابق تاتار، منگول، مغل اور ترک خاندان انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ دوسری طرف تاریخ کی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مغلوں کی تاریخ صحیح معنوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لفظ مغل مغول یا منگول ہی سے نکلا ہے، جبکہ اردو زبان میں مغل جنوبی ایشیا کے ایک قبیلہ یا ذات کا نام ہے جس کو فارسی اور عربی میں مغول کہتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں آ کر مقیم ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پر مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر جو کہ 1483 میں پیدا ہوئے اور 1530 میں وفات پائی، یہ ایک عظیم فاتح تھے اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو بے مثال ہے۔ 1526 میں پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہ سلطنت قائم کی، جس کا رقبہ پورے بر صغیر یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ افغانستان پر بھی مشتمل تھا۔ بابر نے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب جس کا نام تزک بابری ہے وہ بھی تصنیف کی۔ یہ نہایت اہم کتاب ہے۔ صغیر پر مغل امپائر کا جب آغاز ہو گیا تو پھر اس کے بعد مغلوں کی تقریباً 19 نسلوں نے 1857 تک بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ مغلوں نے کہ اپنے انمٹ نقوش یہاں پر چھوڑے تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی، کیونکہ یہاں پر انہوں نے کئی باغات، محلات، قلعے، مسجدیں، مقبرے اور دروازے تعمیر کروائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ لیکن پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک عظیم سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا اور 7 سمندر پار سے آئے انگریزوں کے ایک نمائندے ہڈسن نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا اور اس کے بیٹوں کے سر تھال میں رکھ کر پیش کیے۔ بابر نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کیں، لیکن ان کی پسندیدہ بیگم جو تھیں وہ ماہم بیگم تھیں، جن سے ہمایوں پیدا ہوئے۔ تو بابر کی وفات کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، جس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بیٹا ہمایوں ہے جس سے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک وقت آیا کہ ہمایوں بیمار پڑ گیا اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو انہوں نے شیخ الاسلام سے رجوع کیا۔ شیخ الاسلام نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ کے حضور کسی پیاری چیز کا صدقہ پیش کریں۔ پھر بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے اپنی جو پیاری چیز ہے وہ تو اپنی جان ہی ہے۔ بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چند چکر لگائے اور دعا کی۔ اس کے بعد ہمایوں تو تندرست ہو گیا، لیکن بابر جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکا اور 26 دسمبر 1530 عیسوی کو آگرہ میں وفات پائی۔ دنیا کے سارے ہی والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بابر نے جو کچھ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ بابر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یعنی بابر عیش و عشرت کر لو کہ اس عالم میں، اس دنیا کے اندر دوبارہ نہیں آنا۔
لیکن انہوں نے اپنی پیاری جان کا صدقہ دے کر بیٹے کی زندگی بچا لی۔